اب اس رات میں کیا کیا گڑبڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی سمجھ لیجیے. سنت تو اتنا ہے رات کو جاگنا. قبرستان جانا بھی مسنون ہے، لیکن اگر قبرستان میں بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں پھر وہاں نہیں جانا چاہیے. اپنے گھر ہی سے بخش دیجیے مردوں کو جو کچھ سال خراب کر. نمبر 2 جو بےعنوانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چراغاں کرتے ہیں. چراغاں کرنا شادی حال میں ہو یا شب برات کی رات ہو، چھوٹے چھوٹے بلب جلانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے اور ہندوؤں کی دیوالی سے مشابہت ہے. حقیق الامت تھانوی اور علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آج شادی حال میں اور یہ چراغاں کی یہ روایت ہندوؤں کے جاؤ دیکھو ہندوستان میں ہندو دیوالی جیسے کرتا تھا، یہ ہندوؤں کی علامت شاعر میں سے زیادہ اس سے مسلمانوں کو احتیاط کرنا چاہیے. اب رہ گیا مسئلہ آتش بازی پٹاخہ. تو سمجھ لیجیے کہ فرشتے آتے ہیں اس رات میں. شیطان نے سوچا کہ فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے، لہذا گندک کی چیزیں ایجاد کر دو، خوب پٹاخے چھوڑواؤ تاکہ فرشتے آئیں. شیطان بھی بڑا ہی تیز ہے. پٹاخے دل میں ڈال دیے پٹاخہ چھوڑنا، گندک کی چیزیں یہ سب کیا دین ہو سکتی ہیں؟ چھوٹو اس کا دین سے کیا تعلق؟ بدبودار چیز. جو لوگ اپنے بچوں کو پٹاخے کا پیسہ دیتے ہیں فرشتوں کی بددعا خریدتے ہیں. جو لوگ اپنے بچوں کو پٹاخے کے لیے پیسے دیتے ہیں یہ فرشتوں کی بددعا خریدتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں. فرشتوں کا دیر پہنچے گی تو بددعا نکلے گی. اب آخری مسئلہ حلوے کا ہے، بس وہ بات سن لیں آپ چلے جائیں. کیونکہ اس رات میں عبادت کرنے کے لیے عبادت کی رات تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات تھی، تو شیطان نے سوچا کہ عبادت یہ لوگ زیادہ نہ کرنے پائیں، ان کے پیٹ میں اتنا حلوہ ٹھونس دو کہ اس میں ریا گڑگڑ کا بلوا مچ جائے. اور جب بلوا مچے گا ریا کا تو یقیناً وضو نہ رہ سکے گا، عبادت کم کر سکیں گے. لہذا جلوہ ہے اللہ کا ایسے پہلے کھلاؤ ان کو حلوہ اور پیٹ میں ان کے مچاؤ بلوا، اس کے بعد محروم ہو جائیں گے کہ نہ دیکھنے پائیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ. اگر 3 لفظ میرا یاد رہے گا حلوہ بلوا جلوہ تو آپ انشاءاللہ بالکل ہی سمجھ جائیں گے پوری تقریر کو کہ پیٹ میں جب بھر گیا خوب حلوہ تو بلوا پیٹ میں مچ گیا بلوا، اور بلوا وضو ہی نہ رہے گا تو عبادت کا کیا جلوہ، اللہ کا کیا جلوہ نظر آئے. اب رہ گیا بہانہ کہ میں ویس کرنے کی سنت ادا کرتا ہوں. ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی کتنی سنتیں آپ نے اپنائی ہیں؟ چہرے سے لے کر سر سے لے کر پیر تک کتنی سنت ہے آپ کے پاس؟ صرف حلوائی کی سنت کی اہمیت اور بھی ویس کرنی تابعی کی، صحابی بھی نہیں. یعنی اگر کسی صحابی کی سنت اللہ کے نبی کی سنت اختیار کرتے تو ہم کہتے چلو بس اللہ کے نبی کی کوئی سنت نہیں، مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں یاد نہیں، نکلنے کی 5 سنتیں یاد نہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں، سونے کی سنت ان کو یاد نہیں کہ دعا کون سی دعا پڑھنی چاہیے. لیکن اگر سنت پر عمل ہے تو وہ شب 15 کی رات کو حلوہ ٹھوس لو، کیونکہ بھائی ویس کرنے کی سنت ہے اور اس میں عشق رسول ہے. بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے تھے تو ویس کرنی عشق رسول میں دانت توڑ دیا تھا. دانت توڑ کر کے پھر ان کی اماں نے حلوہ کھلا دیا تھا کہ میرا بیٹا نے دانت توڑ دیا عشق نبی میں، کیونکہ نبی کا دانت ٹوٹا تھا وہ حد کے دامن میں، لہذا دانت توڑ دیا تو دانت توڑے 32 دانت توڑا کر ان کی اماں نے حلوہ کھلایا. تو ویس کرنے کی 2 سنت مان لیجیے، میں بالفرض کہتا ہوں. تو 2 سنت انہوں نے ادا کی ویس کرنے میں، نبی کے غم میں اور عشق میں. 32 دانت پہلے توڑے، اس کے بعد ان کی اماں نے حلوہ کھلایا. خود نہیں پکایا، اماں نے کھلایا. تو معلوم ہوا کہ 2 سنت ہے، پہلے 32 دانت توڑیے، اس کے بعد آپ کی اماں حلوہ پکائیں. آپ کو خود کھانے کی سنت ادا نہیں ہوگی. اماں جس کی زندہ ہو وہ حلوہ پکا کھلا دے، اس کو رحم آ جائے. بولو بھائی کون 32 دانت توڑوانے کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ دیکھو ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا. یہ ہے عاشق رسول سچے. 32 دانت توڑنے والی سنت ویس کرنے کی نہیں لے رہے ہیں، مگر بغیر دانت توڑے ہوئے حلوہ کھانے کے لیے آگے مقرضہ لے کے لوگ حلوے پکا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاں بھیجنے کا رسم. اور جو نہ حلوہ پکائے وہ عادی ہو